بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے مشدد حرف پر وقف کیسے کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تمہیدی طور پر ایک بات سمجھا دوں، اسے غور سے سن لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جس حرف پر ہم قرآن مجید کے وقف کرتے ہیں اس حرف کو کہا جاتا ہے حرف موقوف علیہ۔ مثال کے طور پر یہاں پر لفظ نون ہے اور اس کے آخر میں آیت کے ختم ہونے کا سائن بنا ہوا ہے، یعنی یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم یہاں وقف کریں گے۔ اب اس لفظ کو یعنی اس نون کو حرف موقوف علیہ کہا جاتا ہے۔ اس پر 8 حرکات میں سے کوئی بھی ایک حرکت آئے گی، ان 8 حرکات کی صورت میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان۔ وہ 8 حرکتیں کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ زبر تو لگا ہوا ہے، اس کی جگہ زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر کو چھوڑ دیں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، یا پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو۔ یہ 8 حرکتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حرکت حرف موقوف علیہ پر آ جائے، اس صورت میں جو ہم وقف کرتے ہیں اس وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس حرف پر آپ نے وقف کرنا ہے یعنی حرف موقوف علیہ، مثال کے طور پر یہ واو دیکھ لیں، اس کے بعد جیم علامت وقف کی لگی ہوئی ہے، ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ واو ہو گیا حرف موقوف علیہ، یعنی اس پر وقف کیا جائے گا۔ تو یہ واو پہلے سے ہی ساکن ہے، یعنی حرف موقوف علیہ اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو ایسی صورت میں جو وقف کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وقف بالسکون، یعنی ساکن حرف پر وقف کرنا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ 2 زبر کی تنوین والے حرف پر وقف کریں۔ 2 زبر کی تنوین جس حرف پر آئے اس پر جو وقف کیا جاتا ہے اس وقف کو کہا جاتا ہے وقف بالابدال۔ اس کی مکمل تفصیل ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور کل والے سبق کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ مکمل تفصیل وہاں سے ملاحظہ فرما لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے کہ مشدد حرف پر وقف کیسے کریں۔ جی تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا مشدد حرف پر وقف کیسے کریں۔ تو تمہید کو سمجھ لینے کے بعد امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھے طریقے سے واضح ہو چکی ہوگی کہ جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں اس حرف کو کہتے ہیں حرف موقوف علیہ۔ اب اگر حرف موقوف علیہ مشدد بھی ہو یعنی اس پر تشدید بھی لگی ہو تو ہم نے کس طرح سے وقف کرنا ہے، یعنی حرف موقوف علیہ اس پر تشدید تو ہے ہی، لیکن تشدید کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس پر کوئی اور حرکت بھی ہوگی، جیسے یہاں با مشدد ہے تو اس پر 2 پیش بھی لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے 2 پیش، اس کا تو معاملہ پڑھ لیا، زبر زیر پیش، اسی طرح 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو کیا کرنا ہے اس کی مکمل تفصیل ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں۔ اب معاملہ ہے کہ مشدد یعنی تشدید بھی ہے، اس تشدید کو ہم نے وقف کرتے وقت کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو ایک بات کو سمجھیے، اب یہ لفظ ہے قرآن مجید کا وَعَرَبِيٌّ، اب یہ جو یا ہے یہ دراصل 2 یا کا مجموعہ ہے، یعنی ایک یا اس کے اندر پہلا ساکن ہے اور دوسرا یا متحرک ہے، تو 2 یا پلس یا، ان دونوں کو مدغم کر کے، دونوں کو آپس میں جوائنٹ کر کے اس کے اوپر تشدید کا سائن لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو تشدید کا سائن آپ کو 3 دندانے والا نظر آ رہا ہے، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے تو آپ کو ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 الفاظ کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر یہ سائن بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب وقف کرنا ہے تو وہ جو اس کے اندر ساکن حرف ہے اس کو بھی مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، مشدد حرف پر جب آپ وقف کریں تو اسے ذرا سختی کے ساتھ اور تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں۔ مثال کے طور پر اب اس آیت مبارکہ کو سنیے، اعجمی وعربی، وعربی، اب یہ جو یہ جو کی آواز آ رہی ہے یہ دراصل اس یا کو واضح کرنے کی کوشش ہے جو اس دوسری یا کے اندر یعنی متحرک یا کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو مشدد حرف کہیں بھی آئے، جیسے سورہ لہب کے اندر ہے، اس کی تمام آیات کے آخر میں مشدد حرف ہے،
تو یہاں بہت سارے ساتھیوں کو پڑھنا نہیں آتا. میں آپ کو ذرا سورۃ لہب میں لے چلتا ہوں اور وہاں جا کر ذرا بات کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں. سورہ لہب کی یہ جو پہلی آیت کا لاسٹ ورڈ ہے، یہاں آپ دیکھیں یہ حرف موقوف علیہ ہے، کیونکہ یہاں ہم نے وقف کرنا ہے. با مشدد ہے. اب یہ با پلس با ہے، یعنی اس با کے اندر، اس متحرک با کے اندر جس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک دوسری با بھی ہے اور وہ با ساکن ہے، اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے. تو یہ با پلس با کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب وتب وتب. یہ جو اس طرح کا ساؤنڈ نکل رہا ہے ب ب، یہ دراصل اس با کو جو اس متحرک با کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مشدد حرف پر آپ جب بھی وقف کریں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا ایک ساکن حرف ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ مشدد حرف پر وقف کس طرح سے کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا موضوع سمجھ میں آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے. ایک لائک اور ایک شیئر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لازمی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.